الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرہ جسے سورۃ فصاحت القرآن بھی کہتے ہیں، فصاحت القرآن ایک حدیث مبارک میں آئی ہے یہ نام. فصاحت خیمہ کو کہا جاتا ہے اور خیمہ اپنے افراد کے اوپر احاطہ کرتی ہے. تو سورۃ البقرہ قرآن کے مضامین پر محیط ہے اور احاطہ کیا ہے. سورۃ صنام القرآن بھی کہا جاتا ہے. صنام قوت کو کہا جاتا ہے، پہاڑ کی چوٹی کو بھی کہا جاتا ہے. چوٹی پر بندہ چڑھ جائے، بلندی پر کھڑا ہو جائے تو اس کے ذریعہ سے وہ چوکیداری بھی کر سکتا ہے اور بہت سے چیزوں کا مشاہدہ بھی کر سکتا ہے. تو جب بندہ سورۃ البقرہ سیکھ جائے تو بہت کچھ سامنے آتا ہے اور دین کا چوکیدار بن جاتا ہے. دین کا چوکیدار بن جاتا ہے. صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جس کے ساتھ سورۃ البقرہ ہوتی تھی، جس صحابی کو سورۃ البقرہ یاد ہوتا وہ ہم میں امیر کہلاتا. ایک دفعہ چند صحابہ آ گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انٹرویو لیتے تھے. کسی جگہ کے لیے امیر کی ضرورت تھی، گورنر کی ضرورت تھی، تو صحابہ کرام سے امتحان لینا تھا کہ گورنری کے لیے کون قابل ہے. تو ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ قرآن مجید کا کون سا حصہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے ساتھ سورۃ البقرہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گورنری کا قابل ہے، کیونکہ اس میں حکومت کے مسائل بھی ہے اور لوگوں کے حقوق ہے، تو یہ ان کو یاد ہو. تو یہ تھا عہدے کا معیار. اب تو یا کوئی انگریزی ڈگری ہے اور یا رشوت ہے. اس کی وجہ سے سارے عہدے اور سارے محکمے خراب ہیں.
3 مقامات جو ہے بہت سنگین اور خطرناک ہے. ایک قبر کی زندگی اور دوسری قبر سے اٹھنے کے بعد اور تیسری میدان محشر میں حساب کتاب کے وقت کھڑا ہونا. یہ 3 جگہ بہت سخت ہے اور ان تینوں میں سورۃ البقرہ بندہ کے ساتھ ہوگا. جس نے پڑھا ہو، اس پر عمل کیا ہو اور اس کی دعوت دی ہو تو اس بندے کے ساتھ سورۃ البقرہ ہوگی. قبر میں بھی حدیث مبارک میں آیا ہے، اٹھتے میدان محشر میں اس گرمی میں بھی، اور اللہ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہو جائے تو سورۃ البقرہ سفارش کرے کہ اس نے مجھے پڑھا ہے، اس سے کچھ نہ کہنا. تو ان تینوں مقامات میں سورۃ البقرہ ساتھ دے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ الزہراوین البقرۃ و آل عمران. 2 ایسی سورتیں جو چمکتی ہے، اس کو پڑھو. چمکنے والی سورتوں کو پڑھو. وہ کون سی سورتیں ہیں؟ بقرہ اور آل عمران. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ. قیامت کے دن ان دونوں کا شکل، یعنی اس کی عمل کا اور اس کی تلاوت کا شکل، ادھر تو ہم پڑھتے ہیں یہی شکل ہے جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اس کا شکل صاحبان رحمت کی ہوگی. صاحبان رحمت کی ہوگی. جس دن اتنی دھوپ ہوگی، اتنی دھوپ ہوگی کہ دھوپ سے ہڈیاں بھی پگھلنے لگے گی، اور اسی دن یہ صورتیں بندہ کے اوپر صاحبان رحمت بنائیں گی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اقرأ البقرہ، بقرہ کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قرأت صرف تلاوت کی نہیں تھی، وہ ساری چیزوں کو شامل تھی. جس طرح اقرأ بسم ربک ہے نا، تو ساروں چیزوں کو شامل ہے. اقرأ البقرہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا يستطيعها البطلہ. بقرہ کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا یہ برکت ہے. اس کو چھوڑنا افسوس ہے، اس کو چھوڑنا افسوس ہے. ولا يستطيعها البطلہ. بطلہ کی ایک معنی ہے بے ہمت لوگ، کہ جس میں ہمت نہیں ہو اور سست ہو، وہ بقرہ کی طاقت نہیں رکھتے، بقرہ کی تعلیم اور عمل کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اور دوسرا معنی ہے باطل پرست شیاطین، کہ لا یستطیعها البطلہ، اس کے اوپر شیاطین نہیں چڑھ سکتے. یعنی جس گھر میں بقرہ ہو اس پر شیاطین کا تسلط قائم نہیں ہو سکتا، شیاطین کا تسلط قائم نہیں ہو سکتا.
یہ صورت مدنی زندگی کی ابتدائی صورت ہے. مدنی زندگی کی ابتدائی صورت ہے. مدنی صورتیں ظاہری قول کے مطابق 86 ہے. مدنی صورتیں ظاہری قول کے مطابق 28 ہے اور مکی 86 ہے. مکی 86 ہے. تو اس قول کے مطابق اس کا نزولی نمبر 87 ہے. 87 ہے. اس کے بعد سورۃ تطفیف ہے، سورۃ مطففین. اس سے قبل سورۃ مطففین ہے. تو یہ ظاہری قول ہے. تحقیقی قول کے مطابق مکی صورتیں 90 ہے. 4 صورتیں، سورۃ الرعد، سورۃ الرحمن، سورۃ الدہر، سورۃ زلزال. ان 4 صورتوں کے بارے میں ظاہری قول کے اعتبار سے جب ہمارے سامنے جو قرآن کریم کی مصحف پڑی ہے، اس میں ان 4 صورتوں کو مدنی لکھا ہے. رات، رحمان، دہر اور زلزال. لیکن جب مضامین کو دیکھا جائے تو ہم نے اصول میں پڑھا تھا، مضامین کو دیکھا جائے تو ان مضامین، یہ 4 مضامین جو ہے پہلے سوابق، اس صورتوں میں وہی بیان ہو رہے ہیں. وہی بیان ہو رہے ہیں. مضمون کے اعتبار سے یہ مکی ہے اور تحقیقی قول بھی یہی ہے کہ 4 صورتیں جو ہے یہ مکی صورتیں ہیں. مکی صورتیں ہیں. تو اس اعتبار سے بقرہ کی 91 نمبر ہے. پھر سورۃ البقرہ کی نمبر، نزولی نمبر وہ 91 ہے. یہ مکہ کی ابتدائی صورت ہے. مکی دور کی محنت وہ 2 باتوں پر مشتمل تھی. ایک اصلاح عقائد، اس کے ساتھ تزکیہ، یہ سب چیزیں شامل ہیں. اصلاح عقائد، تربیت و تزکیہ. افراد سازی کی محنت جسے کہا جاتا ہے، شخصیت سازی. اور دوسری محنت مکہ میں وہ احساس بیداری، ملی شعور کو اجاگر کرنا، ملی بیداری پیدا کرنا کہ اسلام حاکم ہے، مسلمان حاکم ہے اور انسان کسی کا محکوم نہیں. یہ ملی بیداری، یہ شعور اور احساس بیداری جس قوم سے نکل جائے وہ قوم میت ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے. وہ قوم مردہ ہوتا ہے. او من کان میتا فاحیینا، جو مردہ ہو اور ہم اس کے ساتھ احساس پیدا کرے اور ان کے اندر بیداری پیدا کرے، اسے ہم جگائے، تو یہ جاگنا اصل چیز ہے. تو مکہ کے اندر ان 2 باتوں کی محنت تھی. اسے
عوامی حکومت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عوامی حکومت سوشل حکومت، ہر انتظامی حکومت سے پہلے سوشل حکومت ہونی چاہیے۔ یہ انتظامی حکومت جسے ہم حکومت کی شکل کہتے ہیں، جس کا امیر ہو، وزیر ہو اور اس کا قانون ہو، عدالت ہو، کچہری ہو، یہ انتظامی حکومت ہے۔ اس انتظامی حکومت کی بنیاد ایک سوشل حکومت پہ ہوتی ہے، ایک سوشل حکومت پہ کہ لوگوں کے دلوں میں یہ حکومت بنایا جائے۔ ایسے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی خلافت باطنیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ خلافت باطنی یہ خلافت ظاہری کی بنیاد ہے۔ یہ چیز یورپ نے اسلام سے سیکھی ہے۔ اب یورپ یہ محنت کرتی ہے اور مسلمانوں نے یہ محنت چھوڑی ہے، مسلمانوں نے چھوڑی ہے۔ یہ مسلمان ہے اس دور کے نہیں جس دور کے یہ باتیں کرتے ہیں، ہے اس دور کے نہیں، یعنی یہ محمد ابن قاسم کے دور کے حاکم نہیں، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے حاکم نہیں۔ یہ مسلمان، آج کے مسلمان بنی اسرائیلی دور کے محکوم غلام ہیں، جس کے اوپر فرعون حکومت کرتا تھا۔ یہ اس دور کے غلام ہیں اور باتیں کرتے ہیں عمر کے حاکمیت کا۔ پریشان تو نہیں ہے نا؟ میں ویسے حقیقت سمجھا رہا ہوں، جس کو پسند نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھڑکیاں تو بند ہیں، لیکن ویسے جو بات پسند نہ ہے نا تو کھڑکیوں پر باہر پھینک ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولوی کی ہر بات مانی جائے۔ میں جو استاد سے سنا ہے یا بعض کتابوں میں، میرا تو مطالعہ اتنا نہیں ہے، لیکن جو حضرات شیوخ سے سنا ہے، کبھی بالترتیب کبھی بلا ترتیب، جس طرح پرانا ریڈیو ہوتا ہے وہ ہر اسٹیشن کھینچتا ہے۔ ریڈیو تو دیکھا ہوگا نا، اس کی کوئی بینڈ نہیں ہوتی، خود بخود اسٹیشن بدلتا رہتا ہے۔ تو میں بھی اس طرح پرانا ریڈیو ہوں، بیکار جو ہوتا ہے، کبھی کون سا اسٹیشن کھینچتا ہوں، کبھی کون سا اسٹیشن کھینچتا ہوں۔ لیکن بات یہی ہے کہ ہم اس دور کے ہیں جس دور کے بنی اسرائیل جس دور کے غلام تھے، پھر اس کے بعد اس دور کے ہیں جس پر عمالقہ حاکم تھے، اور کبھی عمالقہ ادھر آتے تھے کسی کو مارتے تھے، کبھی ادھر مارتے تھے۔ اللہ رب العزت اس کو جگاتے تھے، بنی اسرائیل کو کیا کرتے تھے؟ جگاتے تھے۔ بنی اسرائیل سے احساس نکل چکا تھا، بس احساس نکل چکا تھا، تو گہرے نیند سے سوئے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ اس کی فطرت سوئی ہوئی تھی، فطرت سوئی ہوئی تھی۔ ایک بندہ ہے وہ سو گیا ہے، اب اس کو تو جگانا ہے نا۔ تو بعض بندہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب تم دروازہ کھول دو تو اس طرح جاگ اٹھتا ہے، فوراً جاگ اٹھتا ہے۔ بعض کی نیند تھوڑی گہری ہوتی ہے، اس کو آواز دینا پڑتا ہے۔ بعض کی اس سے بھی گہری ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا ہلانا پڑتا ہے، اس کو ہلاؤ تھوڑا سا۔ بعض کی اس کی بھی گہری ہوتی ہے، اسے تھوڑا سا تھپڑ مارنا ہوتا ہے کہ بھائی جاگو، کیا ہوتا ہے جاگو۔ اس سے بھی نہ جائے نا تو پکو پانی میں پھینکو۔ آتی ہے سمجھ میں آتی ہے؟ ایک قوم جب سو جائے نا، سو جائے تو اس کے جگانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جگاتا ہے تو کسی کی فطرت معمولی سی حرکت سے جاگ اٹھتی ہے اور کسی کی فطرت ہلانے سے جاگ اٹھتی ہے،
کسی کے لیے ایک ڈرانے والے عالم وہ آ جاتا ہے، وہ بیان کرتا ہے تو اس کی فطرت فوراً کیا ہوتی ہے، جاگ اٹھتی ہے۔ کسی کو تھوڑا سا مار پڑنا ہوتا ہے، اس کو مارو تھوڑا سا، مار پڑ جائے تو کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی عراق میں، کبھی فلسطین میں، کبھی شام میں، کبھی افغانستان میں، کبھی پاکستان میں، کبھی ہندو کی طرف سے، کبھی یہودیوں کی طرف سے، کبھی انگریز کی طرف سے کہ جاگو نا، کب جاگو گے؟ تو اس طرف بنی اسرائیل کو بھی جگانا تھا، تو ہم اس دور میں ہیں۔ وہ بنی اسرائیل جاگ اٹھے، اس نے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ جاگ گئے، ایسی حرکات سے وہ کیا ہو گئے، جاگ گئے۔ کیا ہے کہ ہم کبھی اس طرف کبھی اس طرف، تو یہ ہمارے جگانے کا وقت ہے، کبھی علماء کے ذریعے سے، کبھی حوادث کے ذریعے سے ہمیں جگانا ہے۔ تو جب ہم میں یہ پیدا ہو جائے کہ ابعث لنا ملکن، کہ ساری مسلم حکومتیں ایک بلاک بن جائے، مسلم بلاک بن جائے۔ عمران خان جس طرح جی ہے، میں سیاسی لکھت، اس نے ایک آواز لگائی تھی کہ مسلم بلاک بناؤ، بٹو نے یہ آواز لگائی تھی کہ مسلم بلاک بناؤ، تو اس کو ضیاء کے ذریعے سے ختم کر دیا کیا ہے۔ بٹو، شاہ فیصل، قذافی، یہ تینوں مل کے اس نے یہ پلاننگ بنائی تھی کہ بھائی سارے مسلمان حکومت ایک ہو جاؤ، اس کی ایک حکومت ہوگی اور ایک فوج ہوگی، ساروں کی ایک فوج ہوگی، تو مسلم بلاک انہوں نے کہا کہ بناؤ۔ تو شاہ فیصل کو بائی کے ذریعے سے قتل کیا، ضیاء الحق کے ذریعے سے بٹو کو قتل کیا، اور قذافی کو شراب اور لڑکیاں دے کے اس کو اور طرح سے گمراہ کر دیا۔ تو یہ مسلم بلاک نہیں چھوڑتے۔ تو جب مسلمان، تو ہم اس دور میں ہیں، ہم محکومیت کے دور میں ہیں، پریشان نہیں ہونا، اپنی اصلیت کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ ہم محکومیت اور غلامی کے دور میں ہیں، اور باتیں کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کی، باتیں کرتے ہیں محمد ابن قاسم کی دور کی، باتیں کرتے ہیں حاکمیت کی دور کی۔ تو اب دو چیزیں ہیں، یہ خلافت باطنیہ کی ضرورت ہے، خلافت باطنیہ کی تعلیم اور دعوت کے ذریعے سے، اور بھرپور، یہ ایسی محنت نہیں ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی محنت ہے، تعلیم دعوت کے ذریعے سے افراد سازی ہر مسلمان کی بلا تمیز، یہ نہیں کہنا کہ اس پارٹی کا ہے، اس پارٹی کا ہے، اس پارٹی کا ہے، بلا تمیز، بغیر تمیز کے سارے مسلمانوں کی ذہن سازی کرنی ہے، اعتقاد سازی، تزکیہ نفس، تربیت اور مواخات، کہ اس کے درمیان اتفاق کا خانگت آ جائے، یہ افراد سازی، اور ان کے اندر شعور بیدار ہو جائے، احساس بیداری، ملی شعور، قومی نہیں کہ یار بلتی کوہستانی اس کو اکٹھا کیا جائے، پٹھانوں کو اکٹھا کیا جائے، یہ نہیں، پٹھان حاکم ہوں گے، بلتستانی حاکم ہوں گے، پنجابی حاکم ہوں گے، نہیں، پاکستانی حاکم ہوں گے، عربی حاکم ہوں گے، آجمی حاکم ہوں گے، نہیں، ان اکرمکم عند اللہ، ملی شعور، ملی شعور، اسلامی شعور کہ مسلمان حاکم ہے، دنیا کا حاکم ہے، یہ شعور پیدا کیا جائے، یہ ہے سوشل حکومت۔ یورپ اس نے یہ کیا، وہ تعلیم کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے اس نے جھال بچھایا، اور ہمارے اندر یورپ کو حاکم بنائے، ہمارے ذہنوں میں۔ ہم ویسے زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ حاکم ہے، مسلمان حاکم ہے،
لیکن ہمارے ذہنوں میں اتنا پریشر ہے یورپ کا اور امریکہ کا کہ اگر کوئی بندہ کو یورپ کا ویزا مل جائے تو سارا خاندان خوش ہوتا ہے، یورپ کا ویزا مل گیا ہے۔ یہ پریشر ہے ہمارے اوپر، انڈر پریشر جسے کہا جاتا ہے۔ ہم دباؤ کے نیچے ہیں، عالمی دباؤ کے نیچے، ہمارے دماغ انہوں نے پکڑ لیے۔ ایسے محنت ہونی چاہیے کہ ہم ان کے دماغ کو پکڑے، ان کے نہیں تو کم از کم اپنے مسلمانوں کے دماغ کو خالی کر کے اس کو تو پکڑ لے، اس کو پکڑ لے۔ یہ ہے ملی شعور، یہ ہے سوشل حکومت۔ یہ مولانا سندھی کی اصطلاح ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی اصطلاح، شاہ اسماعیل شیخ کی اصطلاح خلافتی باطنیہ، خلافتی باطنیہ۔ قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی کی ایک کتاب ہے فطری حکومت، فطری حکومت، بس دیکھنے کی کتاب ہے۔ اگر کسی نے دیکھا ہو تو پتہ ہوگا، اور اگر کسی نے نہیں دیکھا ہو تو اس کے بعد جب دیکھے تو کم از کم انشاءاللہ مجھے دعا دے گا۔ فطری حکومت بہترین کتاب ہے۔ اس میں اس نے خلافت باطنیہ کے 4 اصول لکھے کہ خلافت باطنیہ پیدا کرنے کے لیے کون کون سے کام کرنے چاہیے، کون کون سے کام کرنے چاہیے۔ تو اس نے لکھا ہے کہ یہ 4 چیزیں ہیں: یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یہ 4 چیزیں نے کہا کہ اس کے ذریعے سے خلافت باطنیہ پیدا ہو جائے گی، اور جب یہ پیدا ہو جائے گی تو یہ بنیاد ہے خلافت ظاہرہ کا۔ اگر یہ نہیں ہے اور تم نے زور سے خلافت ظاہریہ حاصل کر دی تو یہ بے بنیاد ہوگی، اور چند سالوں بعد دوسرا زور آ کے یہ ٹوٹے گا، یہ پائیدار نہیں ہوگی، یہ پائیدار نہیں ہوگی۔ اور اس کی مثال افغانستان کی امارت اسلامیہ کا پہلا جو 1996 میں قائم ہوا تھا اور 97 میں، کہ چند سال، 1 سال بعد وہ ختم ہو گئی۔ اور شیخ صاحب کابل گرامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس دور ادھر کیا تھا، اور ملا امیر المؤمنین رحمہ اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا کہ یہ جو ہے یہ حکومت کی عارضی ہے، اس کے عقیدے کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جلد از جلد ختم ہو جائے گا۔ اس کو بتایا تھا لہذا آپ بندوق کے بجائے بندوق رکھو اور کتاب اٹھاؤ، قرآن کی دروس عام کرو اور عقید توحید کی پرچار کرو۔ اگر تم نے اس دور میں یہ نہیں کیا تو اپنوں کی طرف سے یہ ختم ہو جائے گا، اور چند سال، یہ 2 سال بعد وہ ختم ہو۔ تو یہ قرآنی اصول جو ہوتے ہیں یہ ہے۔ تو یورپ یہ اپناتے ہیں، تعلیم کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کے اوپر یورپ کو حاکم کرتا ہے۔ تو یہ ذہنوں میں اسلام کو حاکم کرنا، یہ مدارس کی خدمت ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کس لیے رکھی؟ انہوں نے جب محسوس کیا کہ انگریز نے اسٹیج سے اسلام کو گرایا ہے، یعنی حکومت کے تخت سے اسلام کو نیچے کیا ہے، اب دوسری محنت یہ لوگ کر رہے ہیں، دوسری محنت کہ مسلمانوں کو کی فکر سے اسلام کو نکالا جائے، اور اسلام کی حاکمیت کو مسلمانوں کے فکر سے نکالا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم نے مدرسہ کی بنیاد رکھی کہ کم از کم ہم مسلمانوں کی فکر کی حفاظت کریں۔ تو الحمدللہ انہوں نے کیا ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ بہرحال مجھ سے بات لمبی ہو گئی، لیکن یہ صورت جو ہے یہ مدینہ کی ابتدائی صورت ہے۔ مکہ میں وہ جو سوشل حکومت بنائی گئی تھی، جو خلافت باطنیہ بنائی گئی تھی، جو صحابہ تھے مکہ مکرمہ کے یا آس پاس کے قبائل کے، تو وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حاکم
قرآن کریم کو اپنا قانون سمجھتے تھے. ان کے درمیان جب کوئی معاملہ آتا تھا تو قرآن کے ذریعے اور نبی علیہ السلام کے ذریعے سے حل کرتے تھے. اور اگر مکے والوں کے ساتھ معاملہ آتا تھا مکے والوں کے ساتھ تو ان کو حکم تھا کہ اب تم جو قانون ان کا چل رہا ہے اور آبائی ثقافت چل رہی ہے، رسم چل رہا ہے، اس کے ذریعے کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، وقت آ جائے. تو یہ سوشل حکومت بنی ہوئی تھی. اب اس کے لیے جگہ تھا تو جگہ مدینہ آ گیا. اب جب مدینہ آ گیا اور مدینہ منورہ میں آ گئے تو اب تو جگہ مل گئی. سارے لوگ تقریباً وہ مسلمان تھے، کچھ تھوڑے باقی تھے، لیکن راج کن کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا. اب انتظامی حکومت کی ضرورت تھی. انتظامی حکومت کے لیے قانون کی ضرورت تھی. وہی مضمون جو بقرہ کا تھا وہی لے آیا، اعبدوا ربکم، وہی مضمون تھوڑے اضافے کے ساتھ، جہاد اور خلافت کے ساتھ، تھوڑے اضافے کے ساتھ. لیس البر، اس سے بعد جو ہے یہ اضافہ ہے. لیس البر تک وہی مضمون ہے جو مکہ کی تھی. اصلاح عقائد، ایمان بالتوحید، ایمان بالرسول، وہی مضمون تھی. لیکن اب ادھر اس کو تھوڑا سا وسیع کر دی اور انتظامی حکومت آ گئی. اب خلافت ظاہری ہو گئی، لوگ زیادہ ہو گئے. اب قانون کی بھی ضرورت پڑ گئی. تو قانون بنایا تدبیر المنزل کے لیے، اس طرح حکومت کے لیے سیاست مدنیہ، تدبیر المملکت کے لیے اب پھیلانا ہے، اس کے لیے قوانین قتال، اس کی اجازت دے دی کہ اب قتال کرو. نظم بن گئی، اب قتال کرو. یہ ہے ترتیب. مکہ اور مدینہ تقریباً دونوں متوازی ہیں. مکہ میں قریش تھے. قریش اور عرب اس کے 3 گروہ تھے. ایک حنفاء تھے کہ ایک نبی کے منتظر، جو ایک نبی کے منتظر تھے کہ ایک نبی آ جائے اور ہم جو ہے لوگوں پر حکومت کریں گے، وہ حنفاء تھے. اور باقی 2 قسمیں، کچھ کا ذکر، کچھ کا ذہن جو تھا وہ ایران کے ساتھ تھا اور کچھ کا ذہن قیصر کے ساتھ تھا. مدینہ منورہ میں یہود تھے، وہ بھی ایک نبی کے منتظر تھے. ولما جاءہم، وہ بھی ایک نبی کے کیا تھے؟ منتظر تھے کہ ایک نبی آ جائے گا. یستفتحون علی الذین کفروا وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. وہ ایک نبی کے اور فتح کے کیا تھے؟ منتظر تھے. اس کے ساتھ اوس اور خزرج تھی، وہ آپس میں لڑتے تھے، لیکن غلبہ سیاسی جو تھا اور مالی جو تھا وہ یہود کا تھا. مکہ میں بھی غلبہ حنفاء کا تھا. غلبہ جو تھا کیا تھا؟ حنفاء کا تھا. جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے ایک مضبوط جماعت بنائی قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے سے. چیدہ لوگ چن لیے ان پر ایمان لائے پیغمبر علیہ السلام پر، ان کو چن کے مکہ آ گئے. اس طرح اوس اور خزرج سے بندے چن کے اس طرح یہود سے بھی عبداللہ ابن سلام جیسے لوگوں نے اسلام لایا، چن کے قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے. اسی طرح مجوس سے بندے چن کے پیغمبر علیہ السلام نے اس تعلیم کے ذریعے سے ایک مضبوط جماعت بنائی جو دنیا کی امامت کی قابل تھی.
اور سارے دنیا پر حکومت کرنے کی قابل تھی، ایسی حکومت بنائی اور ایسی جماعت بنائی، یہی ہے ہدی للمتقین۔ یہ متقین کی کیا تھی جماعت، یہ متقین کی جماعت تھی۔ اب ذہن میں سوال تھا، مکہ میں ذہن میں سوال تھا کہ کیسی جماعت ہے اور کیسی قانون ہے؟ جب ایک قانون موجود ہے تورات، تو دوسرے قانون کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب ایک جماعت موجود ہے اہل کتاب، تو دوسری جماعت کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کچھ غلطیاں ہیں اور کچھ خامیاں ہیں تو اس خامیوں کی اصلاح کیا جائے۔ ایسا کرنا کہ اس کتاب کو چھوڑنا، دوسرا قانون لانا، اور ایسی جماعت کو اور امت کو چھوڑ کے دوسری کیا بنانا، جماعت بنانا، یہ کوئی سنجیدگی ہے؟ تو ابتدائی 20 آیتوں میں ضرورت قرآن اور ضرورت جماعت پر بحث ہے، بلکہ 39 آیت تک، 39 آیت تک، اور 39 سے لے کے موجودہ جماعت جو تھی یہود کی، اس کی خامیاں اور نقصانات، پہلے اس کی اصلاح کرتے ہیں، پہلے اس کی کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرتے ہیں۔ اور اگر قابل اصلاح نہ رہی، قابل اصلاح نہ رہی، تو اس کو سٹیج سے گرانا ہوگا کہ یہ قابل نہ رہے، یہ قابل نہ رہے، یہ قابل نہیں ہے کہ دنیا کی امامت کرے، اس میں یہ خامیاں ہے، یہ خامیاں ہے، یہ خامیاں ہے، یہ خامیاں ہے، اور جن لوگوں میں یہ نقصانات ہے وہ دنیا کی امامت کے قابل نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ اشارہ کے ساتھ مسلمانوں کو بتایا کہ اگر یہ خامیاں تم میں آئی تو تم بھی سٹیج سے گرائے جاؤ گے۔ احتیاط کرنا کہ یہ خامیاں تجھ میں نہ آئے، تم میں خامیاں نہ آئے، بیدار رہنا، بیدار رہنا۔ تو اس طریقہ سے یہ صورت چل رہی ہے۔ ان کے کچھ شبہات ہیں، مولوی ہے نا، اس کے کچھ کیا ہے؟ شبہات ہے، اس شبہات کو دور کیا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام کی رسالت میں کچھ کیا ہے؟ شبہات ہے، وہ دور کیے جائیں گے۔ جب یہ دور کیے جائے اور اس کی اصلاح اور وغیرہ ہو جائے 176 تک، تو اس کے بعد مسلمانوں کو افراد سازی، قوم سازی اور خانہ سازی کے اصول بیان کیے جائیں گے، خانہ سازی کے اصول بیان کیے جائیں گے۔ یہ میں نے سورت کا مختصر پس منظر پیش کیا، مختصر پس منظر۔ آپ سوچو گے کہ یہ عجیب کتاب ہے یار، کہ شروع کرتے ہیں بنی اسرائیل کی، بنی اسرائیل پر جو ہے وہ ڈنڈا مارا ہے، اور ابتدا سے بنی اسرائیل کو ایسا کیا ہے کہ بس چھوڑو یار بنی اسرائیل۔ اصل میں یہ ضرورت تھی، جس ماحول میں یہ صورت اتری تھی تو ضرورت تھی۔ اب بھی دیکھو وہی ماحول ہے، اب بھی بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہم ورلڈ آرڈر کے مستحق ہیں، ورلڈ آرڈر ہم بنائیں گے، ہمارا حق ہے کہ ہم جو عالمی حکومت بنائیں۔ وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں۔ ادھر مسلمان کہتے ہیں کہ ورلڈ آرڈر کے حقدار ہم ہیں، ورلڈ آرڈر کے حقدار ہم ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے، اگر مسلمان نہ کہے تو اسلام تو یہ کہتا ہے نا کہ ورلڈ آرڈر کے حقدار کیا ہے؟ ہم ہیں۔ اب بنی اسرائیل کو گرانا ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ گرانا ہے، یہود کو گرانا ہے اور مسلمان کو حاکم کرنا ہے۔ تو جو خباثتیں بنی اسرائیل کی تھی، اگر یہ مسلمان میں ہیں تو پھر مسلمان سٹیج پہ چڑھ نہیں سکتا۔ ان خباثتوں کو چھوڑنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، اور جو کام ضروری ہے، جو اپنا بھولا ہوا سبق ہے، اپنا
بھولا ہوا سبق ہے، اسی سبق کو یاد کرنا ہے۔ لیس البر کی آیت میں ایک آیت میں سارا سبق سنایا ہے۔ کیوں بھولا ہوا سبق یاد کرو، عقائد والا اعمال والا وہ یاد کرو، مختصر انداز میں ایک آیت میں سارے کے سارا بھولا ہوا سبق یاد دلایا، ساری مکی مضمون کو ایک آیت میں پیش کیا، پورے مکے کی مضمون کو 90 سورتوں کو ایک آیت میں پیش کی کہ اس پر آپ کے افراد برابر ہونے چاہیے۔ ایک ہے غیر مسلم کو مسلم کر کے تیار کرنا، یہ مشکل کام ہے، اور ایک ہے مسلمان اس کو بس بھولا ہوا سبق یاد دلاؤ، بھائی تم کدھر پھر رہے ہو، یہ اسلام کیا کام ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ اچھا بھائی ہم تو ویسے ایک دو کے پیچھے پڑ گئے۔ مسلمان ہے اس کی تھوڑی سی آسانی سے اس کا اصلاح ہوتا ہے، تو اس کو آسانی سے لیس البر میں ایک آیت میں اس کا کہ یہ آپ کا سبق ہے، اس کو ذرا دہراؤ اور پھر آگے چل کے کام کرنا ہے، تمہیں کام کرنا ہے۔ تو اس صورت کی پس منظر کی میں نے آسانی کے سے پیش کیا کہ یہ جو ہے مسلمانوں کی خلافت ظاہریہ انتظامی حکومت کی صورت تھی، اور قرآن اترا اس لیے ہے کہ دنیا سے ظلم کو ختم کیا جائے، خواہ اللہ کے حق میں ہو خواہ مخلوق کے حق میں ہو، اور نظام عدل قائم کیا جائے، نظام عدل قائم کیا جائے۔ تو نظام عدل جب دل میں قائم ہو تو اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا، جب ظاہر میں قائم ہو جائے تو پتہ لگتا ہے اور ظاہر معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر جب تب پتہ چلا کہ مدینہ میں حکومت بن گئی، تو قرآن تو اترا اس لیے ہے، اس لیے مصحف میں اور لوح محفوظ میں قرآن کی ابتدائی سورت البقرہ تھی، تو ادھر بھی جب مدینہ آ گئے تو بقرہ پہلی اتری، بقرہ پہلی۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم کی فاتحہ تو دیباج ہوتا نا، وہ تو کیا ہے دیباج آئے، تو یہ قرآن کریم کی ابتدائی سورت اس لیے بنائی کہ ظاہری حکومت اور نظام عدل کی حکومت ہے، اور یہ بقرہ نے واضح کیا ہے۔ اور جن لوگوں میں یہ خباثتیں ہیں یہ حکومت قائم نہیں کر سکتے، یہ وہ قائم کریں گی جن میں اوصاف ہو، لیس البر آیت البر والی کیا ہو اوصاف۔ تو یہ پورا نظام ہے، پورا نظام یہ بنیاد ہے قرآن کریم کا۔ مناسبت تو فاتحہ کے ساتھ ظاہر ہے، اجمال اور تفصیل کی مناسبت، اجمال اور تفصیل کی۔ بقرہ کیا تھا، فاتحہ کیا تھا اجمال، اور سورۃ البقرہ کیا ہے تفصیل، بقرہ کیا ہے تفصیل۔ سمجھ آ گیا نا احمد مشتاق استاد جی؟ ہاں۔ بقرہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالی کی الوہیت کا بیان تھا، ادھر تفصیل ہے، الہکم الہ واحد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فاعبدوا۔ سورۃ الفاتحہ میں ربوبیت کا بیان تھا، اب رب کی تفصیل ہے، الذی خلقکم والذین من قبل۔ سورۃ الفاتحہ میں رحمانیت کا بیان تھا، ادھر رحمانیت کی تفصیل ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت۔ فاتحہ میں رحیمیت کا بیان تھا، تو سورۃ البقرہ میں رحیمیت کا بیان ہے بنی اسماعیل پر، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ فاتحہ میں مالک یوم الدین کا بیان تھا، اب بقرہ میں اس کی تفصیل ہے، بقرہ میں اس کی تفصیل ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس۔ فاتحہ میں ہماری طرف سے اقرار تھا، ایاک نعبد۔ بقرہ میں اللہ کی طرف سے حکم ہے، یا ایھا الناس۔ سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بقرہ میں
لا نعبد البقرة ولا نستعين من البقرة كما عبدتها اليهود. سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم دعا کی، تو بقرہ میں اجابت دعا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورۃ الفاتحہ میں 3 گروہ کا بیان تھا، 3 جماعتیں تھیں، منعم علیہم، مغضوب علیہم، ضالین. تو بقرہ میں ابتدائی میں ان کی تفسیر ہوئی، ان کے اوصاف نتائج کا بیان ہے، دنیاوی نتائج اور اخروی نتائج وہ بیان کیے جاتے ہیں. سورۃ فاتحہ دعویٰ ہے، بقرہ اس کی دلیل ہے. فاتحہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے. بقرہ اس کی کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ اس میں مسئلہ بیان ہوا، تو سورۃ البقرہ میں اس کا تتمہ ہے، اس میں رفع شبہات ہوتا ہے. رفع کیا تو یہ روابط تھے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. دعوی صورت 4 مسائل ہیں. ہم نے اصول میں کہا تھا کہ قرآن کریم میں 8 مسائل بیان ہو رہے ہیں، 8 مسائل بیان ہو رہے ہیں. تو 2 مسائل پہلے مسائل سے اور 2 جو پیچھے 4 تھے، 2 ثوابت سے اور 2 لواحق سے. توحید اور رسالت ابتدائی مضمون تھی، جو مکی مضمون تھی، توحید اور رسالت، اور 2 مدنی مضمون اضافہ، جہاد اور انفاق. تو دعوی صورت 4 باتیں: توحید، رسالت یعنی کلمہ مکمل، لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس کے لیے جہاد اور اس کے لیے انفاق. اسی کی بیان کے لیے سورۃ البقرہ 4 حصوں پر مشتمل ہے. سورۃ البقرہ میں 4 حصے ہیں. پہلا حصہ 96 تک، اس میں اعبدوا ربکم کا بیان ہے، مسئلہ توحید. 96 تک مسئلہ توحید. 97 سے 176 تک دوسرا حصہ ہے، اس میں مسئلہ رسالت، محمد الرسول اللہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا بیان کہ سچا نبی ہے. سچا نبی. تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، 177 سے 253 تک اس میں مسئلہ جہاد اور اس کے مراحل، یعنی جہاد کے لیے نظام جہاد، جہاد سے پہلے، قتال سے پہلے نظام جہاد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سورۃ البقرہ بیان کرتا ہے. 254 سے آخر تک چوتھا حصہ، اس میں انفاق ہے. شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی
وہ عاشق قرآن تھے اور اس کی تمنا ہوتی تھی کہ طلباء جو ہے وہ بات کو یاد کریں. بڑے زور دیتے تھے تفاسیر کے دیکھنے پر اور سبق یاد کرنے پر. تو وہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ کوئی مشکل کام ہے, ہم ایک دوسرے کے ٹیلی فون نمبر یاد کرتے ہیں اور کم از کم اپنا نمبر تو یاد کرتے ہیں. تو سورۃ البقرہ کی ٹیلی فون نمبر کو بھی یاد کرو. اس کا بھی آسان نمبر ہے 96177253. جی سورۃ البقرہ کا ٹیلی فون نمبر 96177253. 96 تک پہلا حصہ ہے, 176 تک دوسرا حصہ ہے, 253 تک تیسرا حصہ ہے, اور چوتھا حصہ 253 سے آگے آخر تک. بس یہ یاد کرنا ہے. ہم جیل میں تھے تو میں ساتھیوں کو تھوڑا تھوڑا درس دیتا تھا مختصر, اور عوام ہوتے تھے تو بالکل آسان ان کو سکھاتا تھا کہ یاد کرے. تو وہ نوجوان ساتھی تھے, میں ان سے یاد کراتا تھا پھر سنتا تھا. تو میں نے وہ درس میں ایک بوڑھا آدمی تھا, وہ بھی بیٹھتا تھا. بیٹھتے تو سب تھے. تو میں نے یہ کہا کہ جی سورۃ البقرہ کا ٹیلی فون نمبر ہے. اس بابے نے کہا کہ میں بڑا بے غیرت ہوں گا کہ میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر ابھی تک یاد کیا. جیل میں میرا پورا سال ہو گیا اور ابھی تک مجھے اپنا ٹیلی فون نمبر کیا ہے یاد ہے کہ میرا ٹیلی فون نمبر یہ ہے, اور اگر میں نے سورۃ البقرہ کی ٹیلی فون نمبر یاد نہیں کیا تو میں بڑا بے غیرت ہوں گا. ابھی تو میں اس کو یاد کروں گا. تو یہ مختصر نمبر ہے 96177253. 96 تک مسئلہ توحید ہے, 96 تک کیا ہے مسئلہ توحید ہے, اور 176 تک مسئلہ رسالت ہے, پھر 253 تک مسئلہ جہاد ہے, اور 253 سے آگے جو ہے آخر تک مسئلہ انفاق ہے. یہ مختصر خلاصہ بھی ہو گیا. اور شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی, یہ نام میں ویسے تمہارے لیے لیتا ہوں, لیکن ہم ادھر بس ویسا شیخ سے کہتے ہیں تو سارے ساتھی اس کو سمجھتے ہیں. ادھر ویسا کوئی جانتا نہیں ہے کہ ویسا کی چیز ہے نا. اٹک میں ان کا گاؤں تھا ویسا, تو وہ ویسا شیخ صاحب سے مشہور تھے, ہم ویسا شیخ صاحب کہتے تھے. وہ تو ادھر درس میں ہم نام نہیں لیتے, ویسے آپ لوگوں کے لیے نام لیتے ہیں. بڑے لوگ تھے, اور شیخ القرآن پنڈی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بڑے شاگردوں میں تھے. شیخ صاحب پنپیر کے بھی شاگرد تھے, دونوں کے تھے, اور اس وقت کے شاگرد تھے جب جواہر القرآن نہیں لکھا گیا تھا. یہ جواہر القرآن چھپا نہیں تھا, تو اس کو کسی نے کہا کہ جی جواہر القرآن میں اس طرح لکھا ہے. تو شیخ صاحب نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہو, نہیں لکھا ہے جواہر, یہ جو آپ بات کہتے ہو یہ جواہر میں نہیں. اس نے کہا جی ہے, اس نے کہا کہ نہیں, مجھے جواہر صفحن یاد ہے, میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے جواہر میں یہ بات. وہ طالب کو کہا کہ لے آؤ تم. وہ طالب العلم سمجھا نہیں تھا, وہ بات غلط تھی. شیخ صاحب کی بات ٹھیک تھی. انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت کے شاگرد ہیں جب جواہر القرآن چھپی نہیں تھی, تو ہم نے اپنے ذہن میں اس کو چھپایا ہے, ہمیں یاد ہے بالکل. تو یہ مختصر وہ مختصر خلاصہ کہتے ہیں کہ بقرہ کا خلاصہ کیا ہے مختصر. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی توحید کو مانو, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی عبادت کرو, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ساتھ, اور پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کے ساتھ, اور اپنے آپ کو مہذب کر کے اپنے گھر اور قوم کو قوانین سے برابر کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور اللہ کے دشمن سے لڑ پڑو, فتح اور کامیابی اللہ دے گا. انصرنا علی القوم الکافرین, فتح اور کامیابی اللہ دے گا. بس یہی مختصر صورت ہے. امتیازات میں تو بس یہ امتیازی صورت ہے.
امتیازات میں ایک مقصدی خلقت انسان کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے خلافت. انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہود کو تفصیلی دعوت اور ان کے خواص تفصیلا. یہود کو اصلاحی دعوت اور ان کی تفصیلی خواص. رسالت پر شبہات اور اس کے جوابات. رسالت پر شبہات اور اس کے جوابات. تدبیر المملکت کے 4 قوانین. سیاست مدنیہ کے 4 قوانین. تدبیر المنزل خانہ سازی خاندانی زندگی کو برابر کرنے کے 18 مسائل. خاندانی زندگی کے خاندان والے لوگ ٹھیک ہو جائے. 18 مسائل. تحویل قبلہ حقیقت ابراہیمیت. واقع تعلق اور خلافت کبریٰ کے اصول. آیت الکرسی. امثلۃ الانفاق. آیت المداینہ. اطول آیت فی القرآن. قرآن میں سب سے لمبی آیت، سب سے لمبی آیت، سب سے افضل آیت اسی صورت میں. افضل آیت آیت الکرسی ہے اور لمبی آیت آیت المداینہ ہے، وہ بھی اس میں. اور یہ بھی امتیاز ہے کہ یہ صورت قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے. قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، نام تو سنا ہوگا، شیخ الحدیث مولانا عبداللہ چارباغی صاحب رحمہ اللہ تعالی مدث اللہ العالی، زندہ ہے، بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے شیوخ کے شاگرد ہیں، ضعیف بھی ہے، اللہ صحت کامل عطا فرمائے، بیمار بھی ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ ترتیبی جو ہے مصحفی، یہ توقیفی ہے، یعنی یہ پیغمبر علیہ السلام سے اس طرح نقل ہے، لیکن یہ بھی عقل کے موافق ہے. یہ نہیں ہے کہ عقل کے کیا ہے مخالف ہے، یہ بھی عقل کے موافق ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا مثال جو ہے، قرآن کریم کا مثال یہ منارے کی طرح ہے. منارہ نہیں ہوتا مینار مسجد، مینار پاکستان نہیں، مینار مسجد. کہ مینار پر تم چڑھ جاؤ نا تو ساری جگہ تمہیں کیا ہو جائے گی. تو جب تم قرآن کریم میں داخل ہو جاؤ گے اور قرآن کریم پر عبور پاؤ گے تو تمہیں سارا دین نظر آئے گا. تو اس کی مثال مینار جیسی ہے قرآن کریم کی. اور تم مینار کو دیکھو، مینار نیچے سے موٹا ہوتا ہے، بنیاد سے کیا ہوتا ہے موٹا، پھر جب دوسری سٹپ آتی ہے تو تھوڑا سا تنگ ہوتا ہے، پھر جب تیسری سٹپ آتی ہے تو اس سے تھوڑا سا تنگ ہوتا ہے، پھر جب چوتھی سٹپ آتی ہے تو اس سے ذرا تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو نیچے سے موٹا اوپر سے ہلکا اس طرح ہوتا ہے نا. اور پھر ہر سٹپ میں ادھر یہ گنبد جو ہے نا، اس میں کوئی کھڑکیاں ہوتی ہیں نا، تو اس طرح مینار کے ہر سٹپ میں کیا ہوتی ہے کھڑکیاں ہوتی ہیں. اب یہ قرآن کریم یہ بھی اسی طرح ہے، نیچے سے موٹا. سورۃ البقرہ، آل عمران، نساء، یہ موٹے موٹے سورتیں ہیں. پھر اس کے بعد مئین ہے، وہ تھوڑے سے تنگ ہیں، پھر چھوٹے ہیں نا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسانی ہے، وہ بھی اس سے تھوڑے مختصر ہیں. پھر اس سے اوپر جو ہے وہ مفصلات ہیں، وہ بھی تھوڑے سے. اور ہر سٹپ میں
کھڑکیاں ہیں، یہ ایک ایک سورت کیا ہے کھڑکیاں ہیں. اوپر جب تم جاؤ نا وہ کھڑکیاں تھوڑے چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور نیچے وہ لمبے ہوتے ہیں. تو اس طرح قرآن کریم نیچے سے جو ہے وہ بنیاد کی طرح موٹا ہے، اور جب تم داخل ہوتے ہو تو اس کے لیے ایک دروازہ ہونا چاہیے. تو داخل ہونے کے لیے سورۃ الفاتحہ ہے. داخل ہونے کے لیے کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے. تو یہ ہر اسٹیپ میں وہ صورتیں ہیں. یہ ترتیب اگرچہ توقیفی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح کیا ہے، نقل ہے، لیکن یہ عقل کے مخالف نہیں ہے. یہ میں نے ایک ملحدین کا ایک سوال حل کیا، اس کا جواب دے دیا، لیکن میری عادت یہ ہے کہ میں اکثر ملحدین کے اعتراضات کو میں تشہیر نہیں دیتا اور اس کو میں مشہور نہیں کرتا، جواب کرتا ہوں چھوڑتا ہوں. تو وہ لوگ مستشرقین اور یہ ملحدین یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب جو ہے یہ کیا ہے، کبھی چھوٹی صورت اور لمبی صورت، اور کبھی جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی مکہ والے کبھی مدینہ والے، کبھی مکہ والے کبھی مدینہ والے، یہ کیا ترتیب. تو ان لوگوں کی یہ جو ہے اصل میں انگریز کے پیسوں سے چارج ہو کے یہ قرآن کریم کو دیکھ نہیں سکتے. اگر کسی نے قرآن کریم کو دیکھ لیا تو قرآن کریم کو جب خالی ذہن بندہ سنے، دیکھنا تو اور چیز ہے، جب سنے تو بے اختیار جو ہے سادہ دل ہو کے، کیا سادہ دل ہو کے سنے تو بھی ایمان لاتا ہے. صحیح طریقہ سے سادہ دل ہو کے سنے تو کیا لاتا ہے؟ ایمان. انا سمعنا قرآنا عجبا، جنات نے سادہ دل ہو کے قرآن کو سنا تو کیا لایا؟ ایمان. امام اصمعی فرماتے ہیں، امام اصمعی کہ میں سفر پہ جاتا تھا تو ڈاکو نکل گئے رستے میں. ڈاکو نے کہا کہ جو پیسے آپ کے ساتھ دے دو. میں نے کہا کہ خدا کے بندے یہ تم کیا کرتے ہو؟ دوسروں کے مال چھینتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے، قیامت میں کیا کرو گے؟ تو ڈاکو نے کہا کہ یہ باتیں چھوڑ دو، اللہ نے ہمارا رزق کدھر لگایا ہے. یہ کچے والے ڈاکو بھی اس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمارا رزق کدھر کیا ہے، لگایا، پیسے دے دو. وہ تو امام اصمعی نے کہا کہ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا رزق کدھر نہیں ہے، تمہارا رزق آسمان میں. اس نے کہا کہ کدھر ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. وہ عربی چونکہ سادہ دل تھا نا وہ ڈاکو، اس نے کہا کہ اچھا یہ کہا اللہ نے. اس نے ڈاکا سے توبہ کیا. میں کہا کہ مجھے تو یہ پتہ نہیں، بس ڈاکا سے توبہ کیا، سچا مسلمان ہو. امام اصمعی کہتے کہ بس ہو گیا، بات ہو گئی. میں حج گیا کئی سالوں بعد، دیکھا کہ وہ عربی جو ہے وہ ڈاکو وہ بھی طواف کرتا ہے، اس طرح طواف کرتا ہے. تو طواف میں میرے ساتھ مل گیا. تو مجھے کہا کہ اللہ نے اس کے بعد بھی کچھ کہا ہے، اس کے بعد بھی اللہ نے کچھ کہا ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اس کے بعد بھی کچھ کہا ہے. میں نے کہا کہ ہاں کہا ہے. اس نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ کہا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. پھر جب میں نے یہ کہا تو اس نے آنکھ کہی کہ کس بدبخت نے اللہ رب العزت کے کلام میں شک کیا کہ اللہ رب العزت کو قسم اٹھانی پڑی کہ اللہ نے کہا کہ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. کس بدبخت نے اللہ کے کلام میں شک کیا، اور یہ کہتے ہی پیچھے گیا اور وفات پائی. قرآن کریم ہے، سادہ دل ہو کے سمجھو پھر تو الگ بات ہے. اس وجہ سے قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن. جو لوگ قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں اور قرآن کریم کے اوپر شبہات اٹھاتے ہیں، اس نے قرآن کریم کو سمجھا نہیں.
اگر انہوں نے قرآن کریم کو سمجھا تو یہ سمجھنے کا اثر ہے کہ آیت بآیت قدم بقدم تمہارا ایمان زیادہ ہو جائے گا، کم نہیں ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں سوچتے نہیں۔ اگر انہوں نے تدبر کیا تو قدم بقدم قرآن کریم ان کا ایمان جو ہے یہ کیا کرے گا۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو قرآن کریم کے بارے میں یہ فضول اعتراضات ہیں کہ لوگ کرتے ہیں ملاحدہ وغیرہ، اس دور میں کچھ مطالعہ کی ضرورتیں زیادہ پڑتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ قرآن سے بالکل بے خبر ہے، اور اس کا ایک وجہ جو ہے ہمارے علماء کی بے ادبی سے، بس میں یہ کہوں گا کہ کوتاہی ہے یا غفلت ہے۔ ہم نے مدرسوں میں بیٹھ کے طلباء کرام کی خدمت کو اصل سمجھا ہے، ٹھیک ہے، بالکل یہ دین کی خدمت ہے اور اصل خدمت ہے، یہ نہیں کہ یہ خدمت نہیں، لیکن ہم نے ایک بہت سارا طبقہ جو ہے اسکول کالج والے لڑکے اور لڑکیاں دونوں، اس کو ہم نے بالکل مہمل چھوڑا ہے۔ ایک انگریز کا سروے ہے، انگریز کا، اس نے حساب لگایا ہے کہ مسلمانوں کے 10% لوگ اسکول نہیں 10% لوگ مدرسہ اور تبلیغ میں ہیں، یعنی دین کے ساتھ وابستہ ہے 10% لوگ۔ اب خود بھی حساب لگاؤ، 10% لوگ دین کے ساتھ کیا ہے وابستہ، اور 90% لوگ جو ہے وہ اسلام سے بے خبر ہے۔ تو ہم پاگل ہیں کہ ہم 10% پر اپنا وقت ضائع کریں، اس سے کیا بنتا ہے؟ ہم 90% پر اپنی توانائی کیوں خرچ نہ کریں؟ اس 90% پر اپنی توانائی خرچ کرو اور اس کی اپنے خدمت میں لگاؤ، یہ ہماری خدمت کریں گے، اور یہی برائے نام مسلمان اسلام کے خلاف کھڑا ہوگا۔ ہمیں ادھر آنے سے کیا ضرورت ہے کہ ہم اس 7 سمندر پار آ جاتے ہیں اور ادھر اسلام کے خلاف لڑتے ہیں؟ یہی لوگ اسلام کے خلاف لڑیں گے، چھوڑو بس۔ تو یہ ہمارے بھائی، ہمارے بہنیں، اسکول کالج والے ہمارے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو مکمل طریقہ سے مہمل چھوڑا ہے، ان کے لیے ہم وقت نہیں دیتے۔ حالانکہ مولانا سندھی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک بات اس کی یہ ہے، ایک بات کہ میں اب مسلمانوں کو درخواست کرتا ہوں کہ اب دارالعلوم کے نام سے اور مدارس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی کافی ہے۔ اب تم ایک بات کرو کہ جدھر اسکول کالج بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک ہاسٹل بناؤ، اس کے ساتھ کیا بناؤ؟ ہاسٹل بناؤ، اور ان کالج والوں کو کہو کہ تمہیں ادھر رہائش مفت ملے گی، رہائش مفت ملے گی، اور کھانا جو ہے اس کے تم پیسے دے دو، اس کے تم کیا دے دو؟ پیسے۔ لیکن یہ رہائش کے بدلے میں صبح 3 آیات اور 3 حدیث ہم آپ کو سنائیں گے، ہم اس کو بیٹھنا ہوگا اس رہائش کے بدلے میں، اور شام کو ہم 3 آیات اور 3 حدیث سنائیں گے، اس کو بیٹھو بس۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے یہ لوگ مولوی نہیں بن جاتے، کہ اس سے لوگ کیا بن جائیں گے؟ مولوی بن جائیں گے، لیکن کم از کم آگے جا کے مولوی کے خلاف نہیں کریں گے، یہ اس کی بات ہے۔ سمجھ آ گیا؟ دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو وقت ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، تو یہ ہمارے اوقات میں عمدہ وقت ہے، اس میں لوگ اسکول جاتے ہیں، نوکر پیشہ نوکری کے لیے جاتے ہیں، دکاندار دکان جاتے ہیں، تو یہ معاش کا وقت ہے، یہ عمدہ وقت ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ دین کی تعلیم کے لیے عمدہ وقت دیا جائے اور دین سیکھنے کے لیے عمدہ وقت دیا جائے، لیکن اب چونکہ ہماری کمزوری ہے اور
عمدہ وقت دنیا نے پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم علماء کو وقت بدلنا ہوگا، ہمیں کچھ اپنی راحت قربان کرنی ہوگی، ہمیں اپنے کچھ چکر وغیرہ قربان کرنی ہوگی کہ ان لوگوں کے ٹائم کو دیکھے ہم مغرب کو، عشاء کو یا عصر کو ان کے لیے کچھ وقت نکالیں، کہ ہمارے آرام کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے چکر کا ٹائم ہوتا ہے کہ سارا دن ہم نے پڑھائی کی ہوئی ہوتی ہے، تو ہمیں یہ قربان کر کے مغرب عصر سے لے کر عشاء تک وقت ان لوگوں کو دینا چاہیے، اور اسکول کالج والوں پر محنت کرنی چاہیے، اس پر محنت کرنی چاہیے، انہیں قرآن سکھانا ہوگا۔ جو ہمارے شیخ قرآن رحم اللہ قرآن پر فدا تھے نا، جدھر بھی جاتے تھے قرآن کریم کا درس دیتے، اس طرح ہمارے ساتھیوں کو کرنا ہے بھائی، یہ ضروری کام ہے۔ سارے زندگی کے شعبوں میں قرآن کریم کو زندہ کرنا ہے اور ان کو قرآن کریم سکھانا ہے، یہی لوگ ہوں گے انشاءاللہ آگے جا کے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکتب کے نوجوانوں کے لیے سب سے پہلی چیز میرا ترجمہ سیکھنا ہے۔ اس نے فتح الرحمان لکھا نا کہ میرا ترجمہ سیکھنا ہے، کہ ان کے دماغ میں سب سے پہلی چیز بیٹھ جائے تو کیا بیٹھ جائے؟ قرآن بیٹھ جائے، کہ پھر زندگی کے جس شعبے میں جائے تو انشاءاللہ قرآن کریم ان کے دماغ میں ہوگا تو کوئی ان کو غلط نہیں استعمال کرے گا۔ اور ایک بات شیخ الہند کا کہوں، شیخ الہند رحمہ اللہ علی گڑھ گئے تھے، علی گڑھ بیان کے لیے، تو انہوں نے نوجوانوں میں ایک طلب دیکھی، اسکول اور کالج کے نوجوانوں میں ایک طلب دیکھی۔ جب اس نے بیان کیا تو حضرت نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ میں جو ان لوگوں کی تڑپ دیکھتا ہوں اور طلب دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ انقلابی اسکول والے لائیں گے اگر ان کو غافل نہیں چھوڑا گیا۔ یہ ہمارے ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، اور کثیر تعداد ادھر ہے، تو اب ان کو استعمال کرنا ہے، ان کو جگانا ہے قرآن کے ذریعے سے، قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے۔ جب آپ نے اسکول اور کالج والوں کو قرآن کریم سکھانا ہے تو تفسیر ماجدی، تفسیر عثمانی اور مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کی الہام الرحمان، مقام محمود، تفاسیر عبید اللہ سندھی، اس کو دیکھنا ہوگا۔ آپ علماء ہیں، جو بات پسند نہ آئے اور آپ کو غلط نظر آئے اس کو پھینکو۔ ہم کوئی سندھی کے غلام نہیں، کسی اور کے غلام نہیں، غلط بات نظر آ جائے پھینکو، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن ان لوگوں کا یہ دیکھنا یہ ضروری ہے، یہ ہمارے اندر بھی شعور اور احساس پیدا کرے گا اور دوسروں کے اندر بھی۔ تفسیر ماجدی میں دور کے مطابق کچھ باتیں ہیں وہ اور تفسیروں میں نہیں ہیں، اور تفسیر عثمانی جو ہے اس میں اصلاحی باتیں بہت اچھی ہیں، ان کو یہ تحقیقات وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم ان کو نحو و صرفی تحقیقات ان کو بتائے، ان کو واضح انداز سے اور بیداری کے انداز سے قرآن سکھانا ہے کہ ان کے دماغ کو بیدار کیا جائے، دماغ کو بیدار کیا جائے۔ اسے نحوی، صرفی، فقہی اس تحقیقات کی کوئی ضرورت نہیں، اسے بیدار کر کے آگے چلو، بس آگے چلو، اور ضروری بھی نہیں کہ تم ابتدا سے لے کر اخیر تک پڑھاؤ، کبھی کوئی صورت کبھی کوئی صورت جس میں آپ کو بہت وہ باتیں نظر آئے کہ اس سے جاگ اٹھیں گے وہی بیان کرو، لیکن قرآن کا احساس، قرآن کریم کی تعلیم کا احساس ان کے اندر پیدا کرو، قرآن کریم کی قانونیت کا احساس، اسلام کی حاکمیت کا احساس ان کے دماغوں میں پیدا کرو کہ بحیثیت مسلمان ہم حاکم ہو جائیں، بحیثیت قومیت نہیں، بحیثیت وطن نہیں، بحیثیت مسلمان ہم حاکم۔ بہرحال یہ تو ابتدا میں پتہ نہیں کدھر سے کدھر باتیں آ گئی، یہ میرا نہ ارادہ تھا اور نہ میں نے اس کو بنایا تھا،
بس اتفاقی باتیں آ گئی. سورۃ البقرہ یہ میں نے وہ ترتیبی نزولی اور مسحفی اور یہ عنایت اللہ مشرقی نے کچھ اعتراضات کیے ہیں اور ویسا اس کا قلم جو ہے وہ زہریلا ہے. بعض جگہ انتہائی مفید ہے لیکن بندہ کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ اس کو مطالعہ کرے, کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارا ایسا ذہن ہے کہ ہم تمیز نہیں کرتے, پھر ہر کسی کی ہر بات کو مانتے ہیں. یہ ضروری تو نہیں کہ ہماری کسی کی ہر بات کو مانیں. جو بات وہ صحیح ہو, اسلام اور اسلامی اصولوں کے موافق ہو, جمہور کے موافق ہو, اس کو لے لو. جو کسی عالم اپنا شاخ اٹھائے اس کو ادھر رکھو, کہ یہ آپ کی اپنے رائے ہیں ادھر رکھو. ہم آپ کی وجہ سے جمہور کو نہیں چھوڑ سکتے. جمہور جو ہے وہ پٹلی ہے نا, بس اس پر چلو. اور جو عالم جمہور سے ادھر ہو جائے اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھو, اس کی وہ بات اس بات کو تھوڑی سی سائڈ پہ رکھو. باقی اسلامی خدمت ہے اور شعور بیدار کرنا ہے, اس کے لیے کچھ مواد ہمارے ساتھ ہونے چاہیے. یہ ہم کم کریں گے جب ہمارے ساتھ دماغ میں کیا ہو مواد, ہمارے ساتھ مواد ہو. جب نہ ہو تو ہم کیا کریں. مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں انتہائی مفید ہیں. مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو ہے خاص کر اسکول اور کالج والوں کے ساتھ جب تمہیں بیان کرنا ہو, جب بات کرنا ہو, تو ان لوگوں کے لیے آپ کے لیے یہ کتابیں بہت مفید ہیں. ساری کتابیں اگر لے لے تو تقریباً میرے خیال میں 10,000 کا خرچہ نہیں آتا, 10-12 ہزار کا خرچہ آئے گا ساری کتابیں اس کی جب بننا لے گا. اور اگر ایسا نہیں تو پھر 1,000 بھی خرچ آئے گا. ڈاؤن لوڈ کرو اپنے لیے, ٹھیک ہے, سہولت ہے نا, موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرو. اس کا اپنا مکتبہ ہے ابو الحسن ندوی کا, اور اس پر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں. تو ڈاؤن لوڈ کرو PDF میں, موبائل میں دیکھو, سفر میں دیکھو, جب سو جاتے ہو تو اس وقت دیکھو. اپنی اصلاح کے لیے حضرت تھانوی کے خطبات دیکھا کریں مستقل. ابھی تک حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدثر اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مطالعہ میں ابھی تک تانویات ہے, تانویات سے میں سیر نہیں ہوں. اور میں نے آخری دن کا سوتے وقت 5 منٹ میں نے تانویات کو دیے ہیں کہ 5 منٹ میں حضرت تھانوی کا کچھ حصہ مطالعہ کروں. 5 منٹ, یہ میری اپنی نصیحت کے لیے کہ مجھے نصیحت کرے. 5 منٹ میں مطالعہ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ آدھے گھنٹے تک بھی ہو جاتا ہے, لیکن میرے رکھ کے کتنے ہیں 5 منٹ. تو ایسا معمول ہونا چاہیے. سارا وقت گپ شپ میں لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے, اور سارا وقت موبائل کو دینا بھی ٹھیک نہیں ہے, اور ایسا محمل بیٹھنا بھی علماء کے لیے مفید نہیں ہے. ذمہ داری ہے, اور پھر ایک علم کی ذمہ داری اور ایک ہمارے اوپر ہمارے شیوخ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہمارے شیوخ نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ ہمارا مشن قرآن و سنت کو نہیں چھوڑنا ہے. تو اس کے بارے میں بھی جب ہم ان کے دروس میں بیٹھے ہیں تو یہ وعدہ ہم سے بھی ہے, یہ وعدہ ہم سے بھی ہے. تو یہ ہمارے ساتھ امانت ہے, یہ قرآن ہمارے ساتھ امانت ہے. ہر کام کے لیے لوگ موجود ہیں. یہ میں آپ کو ویسے بات نہیں کرتا, ہر کام کے لیے لوگ موجود ہیں, لیکن قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے لوگ نہیں. تو آپ اس کو پھیلاؤ اور یہ مشن بھیجو. ضروری ہے, ساروں کو الحمدللہ قرآن کریم آتا ہے, علماء ہے, آپ بڑے بڑے لوگ ہیں, کہ کام کرنا ضروری ہے کہ معاشرہ میں ہم پھیل جائے اور ایک ہو کے اپنا مشن, اپنا پروگرام. یہ ہم قرآن کریم ہمارا ہے, یہ اسلام کا پروگرام ہے, بلا کسی تمیز کے ہر کسی کو قرآن بیان کرنا. یہ نہیں کہ اسکول ہے, یہ کالج ہے, یہ تبلیغی ہے, نا, ہمارے سب بھائی ہیں, سب کو مشن قرآن پہنچانا ہے. اور دیوانہ وار ہو کے, دیوانہ وار. مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی, اس کے ہاں جب کوئی مہمان آتا تھا نا, مہمان, تو اسے کہتا تھا کہ بھائی مجھ سے کچھ قرآن پڑھو. مہمان کو کہتا تھا کہ مجھ سے کچھ پڑھو, قرآن پڑھو.
تو وہ کہتا تھا کہ حضرت جی پڑھ کر اگر 2-3 دن رہنا ہے نا تو سورۃ الانعام پڑھو، میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو مہمان جب کہتا تھا کہ جی میرے ساتھ تو اتنا وقت نہیں، وہ کہتا ہے چلو چلو سورۃ جن تو پڑھو نا، آ جاؤ بیٹو سورۃ جن تو پڑھو نا۔ تو اس میں وہ عقیدہ سمجھاتا تھا اور بات سمجھاتا تھا، اس کی طرف تھی۔ پنڈی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی شادی تھی نا، تو حضرت کو دعوت دے دی، مولانا حسین علی صاحب کو دعوت دے دی کہ جی بندہ کی شادی ہے اگر حاضری ہو جائے۔ تو حضرت نے کہا کہ غلام خان شادی پہ آؤں گا لیکن مجھے قرآن سنانے کا موقع ملے گا، مجھے قرآن سنانے کا موقع ملے گا۔ تو شیخ قرآن پنڈی نے کہا کہ حضرت اگر کوئی بھی نہیں تو بندہ حاضر ہے، میں بیٹھوں گا، اگر کوئی نہیں بیٹھا تو میں بیٹھوں گا۔ پنڈی صاحب سے نہ لکھا ہے کہ ہوا وہ جس کا مجھے ڈر تھا کہ حضرت آ گئے، 3 دن ہماری مسجد میں قرآن کا درس دیا لیکن میرے سوا کوئی بھی نہیں بیٹھا، کوئی بھی نہیں بیٹھا، میں بیٹھ گیا۔ صرف جاتے وقت میں دل میں پریشان تھا کہ حضرت پریشان ہوں گے کہ مجھے کوئی نہیں بیٹھا، بھی اتنے خوش تھے اور میرے کندھوں پہ ہاتھ مار کے کہا کہ غلام خان الحمدللہ بہت بڑا کام ہو گیا، بہت بڑا کام۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے سامنے جو ہے جب 200-300 کا مجمع نہیں ہے تو قرآن کا کیا مزہ ہو گیا، جب 200-300 کا مجمع ہو تو بڑی بات ہے۔ شاہپور شیخ قرآن رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ تم قرآن کا درس دو، اگر کوئی نہیں بیٹھتا نا تو ایک مزدور کو پکڑو، اس کو کہو کہ دن کی مزدوری کتنی ہے، تو جب تمہیں کہے اس وقت مزدوری 50 روپے تھی، تو جب کہے کہ 50 روپے ہے تو آپ اس کو کہو اگر آپ کا طاقت ہو کہ یہ 50 روپے لے لو اور سارا دن بیٹھ جاؤ، میں تمہیں قرآن سناؤں گا، اس کو بٹھاؤ، مزدوری دے دو اور قرآن کو بٹھاؤ۔ اگر اس طرح بھی کوئی پیدا نہیں ہوتا تو ان فرماتے تھے کہ مسجد کی دیواریں اور یہ ستون نہیں ہے، یہ عجیب شاگرد ہے، تکتے بھی نہیں ہیں اور اس کو بھوک بھی نہیں لگتی، ان کو سناؤ، خالی مسجد کو قرآن سناؤ، خالی مسجد کو۔ یہ دن ہے، اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم تو ویسے زبان سے صرف ان کی باتیں نقل کرتے ہیں، جب یہ دل سے ہونا تو دل خیزت بدل ریزت، جب بات دل سے ہوتی ہے تو دل میں جگہ کرتی ہے، دل میں جگہ کرتی ہے۔ ہمیں وہ دن نصیب نہیں ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ اور بس ایسا ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ نصیب ہوتا ہے، جب بندہ شروع کرے تھوڑا بوجھ ہوتا ہے، تھوڑا بوجھ ہوتا ہے، لیکن جب شروع ہو جائے تو تھوڑی ہی مدت بعد یہ دن نصیب ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے دن نصیب ہو جائے اور پہلے شوق نصیب ہو جائے اور پھر جو ہے وہ ہم کام کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ کام کرنے سے بندہ جو ہے اس کو شوق نصیب ہوتا ہے کہ بندہ کام کرے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پہلا حصہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 96 تک ہے، آیت نمبر 96 تک۔ اس میں مسئلہ توحید ہے 3 انداز سے۔ مسئلہ توحید یعنی اس حصے کا دعویٰ جو ہے، اس حصے کا دعویٰ یہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اس حصے کا مرکزی مضمون ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑو، اعبدوا، کہ لوگوں کو اللہ کا غلام بناؤ، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ عبادت ادھر سے شروع ہوتی تھی نا، باطناً بھی اور ظاہراً بھی، لوگوں کو اللہ کا غلام بناؤ۔ اب یہ مسئلہ مرکزی مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے 20 آیتیں جو ہے یہ تمہید ہے، پہلی باب 20 آیتیں تمہید ہے، رستہ ہموار کرتا ہے۔ رستہ کیا کرتا ہے؟ ہموار کرتا ہے، رستہ ہموار کرتا ہے۔ اس کے بعد 19 آیتوں میں مسئلے کا بیان ہے
5 دلائل اور 4 انعامات کے ساتھ. 5 دلائل اور 4 انعامات کے ساتھ. درمیان میں شبے کا جواب ہوگا. 5 دلائل اور 4 انعامات کے ساتھ. پھر 40 آیات سے لے کر آیت نمبر 96 تک دعوتی خاص کے. 21 نمبر آیت سے خطاب عام کی. عام انسانیت کو، میں نے کہا ساری انسانیت کو اللہ کا غلام بناؤ. ساری انسانیت خطاب کیا تھی عام. اب 40 نمبر آیات سے خطاب کیا ہے عام. خطاب خاص ہے بنی اسرائیل کی طرف کہ یہ جماعت ٹھیک ہو جائے تو اکثر لوگ کیا ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. اس کو مختلف انداز کے ساتھ دعوت 96 تک. ایک اصلاحی پروگرام ہے اور ترغیب ہے اور خباستیں ہیں. ترغیب اور ترغیب کے ساتھ ان کی خباستوں کا بیان ہے، خباستوں کا بیان ہے. یہ 96 آیت تک مختصر خلاصہ میں نے پیش کیا. اب 20 آیتوں میں سیدھا باتوں کی وضاحت کرتے ہیں. اس 20 آیتوں میں تمہید ہے. تمہید کا معنی ہے پہلے سے ذہن کو بنانا. تم جب ایک ضروری بات کرتے ہو لوگوں کو تو پہلے سے ان کا کچھ ذہن تو بناؤ. ڈائریکٹ تم بات کرو شاید کوئی کہے کہ نہیں مانتے. پہلے سے کچھ تم ذہن بناؤ نا. تو ذہن بنانے کے لیے 20 آیتوں میں ذہن بناتا ہے. اس میں اول قرآن کریم کا مقام ہے. قرآن کریم کا مقام ہے. قرآن کریم یہ مضمون جو آگے آ رہی ہے یہ کوئی اخباری مضمون نہیں ہے، ڈائجسٹ کا مضمون نہیں ہے، ناول کا مضمون نہیں ہے. یہ عجیب کتاب کی مضمون ہے. اس کتاب کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں. 5 خصوصیات. اس کے بعد اس کتاب کی مضمون کو ماننے والوں کی دنیاوی اور اخروی کامیابی. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. جس نے اس کتاب کی مضمون کو اور اس مسئلہ کو جو اعبدو آگے آ رہی ہے دل میں جگہ دے دی اور اعمال سے ظاہر کر دی، اس کے مضمون کو مان لیا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. دنیا آخرت میں کامیاب. اور پھر دوسری جماعت جس نے اس کتاب سے انکار کیا، منہ موڑ لیا اور ان کے منکر بن گئے تو دنیا و آخرت میں ناکام. دنیا و آخرت میں ناکام. دنیا اور آخرت میں ناکام. تیسری جماعت جو مفاد پرست ہو، اس کتاب کے ساتھ غداری کرتی ہو، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. یہ اگر اپنے کیے سے نہیں رکے تو یہ بھی خراب ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے. پھر اس کے لیے مثالیں تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ لوگ غلط ہیں، یہ دونوں جماعتیں غلط ہیں. تو ان کے لیے مثالیں بیان ہو رہی ہیں. جب تمہاری ذہن بن گئی تو انقلابی آواز کیا ہے جس کا ماننا دونوں جہانوں کی کامیابی ہے اور نہ ماننا دونوں جہانوں کی ناکامی ہے. وہ کون سی آواز ہے؟ اس کتاب کا آواز کیا ہے وہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا. پہلا اعلان ساری انسانیت کی طرف کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں، کسی اور کی نہیں.